بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک صحابی تھے، نابینا تھے، اسما نامی ایک عورت تھی یہودیہ، اور وہ شاعر بھی تھی اور ہمیشہ حضور کی شان میں حجب کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی، آپ کے خلاف اشعار لکھتی تھی۔ ایک دن وہ نابینا گزر رہے تھے گلی سے، تو ان نے سن لیا کہ یہ کیا بکواس کر رہی۔ پھر وہ ساری رات اس کی گلی میں کھڑے رہے، جاگتے رہے کہ یہ سو جائیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ان کو دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ تو جب یہ آدھی رات کے بعد یقین ہو گیا کہ وہ سو گئے ہیں، اور دروازے پہ کان لگا کے سنا کہ وہ تو خراٹے مار رہی ہے، تو یہ نابینا آدمی چلتے چلتے آیا اور بڑے آرام سے اس کے سینے کے اوپر تلوار رکھ کے تلوار میں چڑھ گیا، اور تلوار نیچے سے نکل گئی، اور وہیں وہ بن گئی، ختم ہو گئی۔ پھر حضور کی خدمت میں آ گیا اور نے کہا حضور آپ جو مرضی آئے سزا دے، میری گردن اڑا دے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اور میں نے خود سنا، اس لیے میں نے اس عورت کو مار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، من يحب ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الیہ، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو میرے صحابی کو دیکھ لو۔ یہ عدی ابن عمرو تھے، نابینا تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ یار نابینا تو بازی لے گیا۔ حضرت کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نابینا، یہ تو بینا ہے۔ نابینا تو وہ ہیں جن کو محبت مصطفیٰ نہیں ہے، وہ اندھے ہیں، اس کو تو اللہ نے سینے کی اور دل کی آنکھیں لی ہیں، یہ تو محبت کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ مقام تھا محبت کا کہ بیٹے قربان ہیں، جان قربان ہے، لیکن حضور کی شان پہ کوئی حرف بھی قربان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے تم میرے مدنی پاک سے کرو، اور محبت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کے، حضور کی اطاعت کرو، اور جو حضور کی اطاعت کرے گا اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی ہے۔